وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. سامعین، کل دیوبند سے ایک خبر کئی جگہ سے ملی کہ تبلیغی جماعت کے ایک دھڑے کے امیر المومنین فی العالم دیوبند تشریف لائے اور دارالعلوم دیوبند میں ان کا خطاب ہوا. میں چونکہ خود دیوبند میں ہوں، یہ خبر کسی مستند ذریعے سے مجھ تک نہیں پہنچ سکی تھی، اس لیے میں شش و پنج میں تھا کہ خبر درست ہے بھی یا نہیں. ایک صاحب نے اس پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا، آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک ماہ قبل امیر الہند قائد جمعیت حضرت اقدس مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ بنگلہ والی مسجد حضرت نظام الدین تشریف لے گئے تھے، جس کا مقصد صرف اور صرف مولوی سعد، ان کی ذریت اور حواریین کے جانب سے دارالعلوم دیوبند کی تحریر کے بعد بھی جاری ان بیانات پر تنبیہ مقصود تھی جو سراسر قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے خلاف ہیں. اس وقت حضرت نے تمام حواریین کو بھی بلایا اور تنبیہ فرمائی تھی، مگر افسوس مولوی سعد کے چمچوں نے اس تنبیہ سے سبق نہ لیا اور حضرت کی آمد کو اپنی فتح اور جیت کے طور پر امت کے سامنے پیش کیا اور ایک کتابچہ بھی شائع کیا جس میں واضح طور پر دارالعلوم دیوبند اور علماء کشمیر کے فتاویٰ کو غلط اور بے بنیاد بتا کر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. مگر خدا کا کرنا دیکھیے کہ آج بتاریخ 15/6/2023 بروز جمعرات بعد نماز فجر مولوی سعد اپنے دونوں بیٹے یوسف سعید کے ہمراہ دیوبند پہنچ گئے اور حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ سے معافی مانگنے لگے. دراصل آج دارالعلوم دیوبند کی جانب سے ایک نئی تحریر مولوی سعد اور حواریین کے بیانات کے خلاف منظر عام پر آنے والی تھی، جس کی بھنک لگتے ہی سعد اپنی ٹیم برائے معافی لے کر دیوبند روانہ ہو گئے اور معافی تلافی کر کے وقتی طور پر راحت کے ساتھ واپس ہو لیے. خیر، اکابرین نے فی الحال یہ کہہ کر تحریر روک دی ہے کہ آپ اپنے جلوسوں اور اجتماعات میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں اور آئندہ کوئی بیان خلاف شریعت نہ ہو، ورنہ یہ آپ کے لیے آخری موقع ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سعدیانی اپنی مجلس میں غلطیوں کا اعتراف کریں گے اور آئندہ اپنے بیانات میں اکابرین کے اس معافی دینے کا کچھ اثر ظاہر کریں گے یا نہیں. ویسے آپ سب واقف ہیں کہ وہ سعدیانی ہی کیا جو بات. سامعین، اس خبر کے تمام جملے میرے لیے حیرانی کا باعث تھے، کیونکہ جماعتی بھائیوں کے امیر المومنین فی العالم دیوبند آئیں اور کانوں کان خبر نہ ہو. اسی دوران ایک تحریر اور سامنے آئی جو ان کے ایک بنگالی عاشق بے مہار نے لکھی تھی. تحریر کے ابتدائی جملے یوں تھے: نکل کر اپنے مسکن سے وہ مثل شمع جب آئے، مثل پروانہ پھر خود کو ہر عاشق نے جلایا ہے. حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب دامہ ظلہ کی آمد برائے ملاقات اکابرین دیوبند انتہائی مسرت و فرحت کے ہمراہ یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ آج مؤرخہ 25/11/1444 ہجری بروز پنج شنبہ شہر علم و عرفان دیوبند میں حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب دامہ ظلہ کی آمد ہوئی. حضرت نے خصوصی ملاقات امیر ہند حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کی. بعد ازاں شیخ الہند کالونی تشریف آوری ہوئی. حضرت کے ہمراہ ان کے فرزند بھی آئے تھے. حضرت کی نصیحت آمیز گفتگو سے جملہ طلبہ بہرہ مند ہوئے. نیز حضرت نے جملہ طلبہ کو اپنی قیمتی دعاؤں سے سرفراز فرمایا. قارئین علماء کی رفاقت اختیار کرنے سے، نیز ان کی زیارت کرنے سے اور ان کے ایما کے مطابق زندگی گزارنے سے آدمی ضلالت کی طرف گامزن نہیں ہوتا ہے. یہ بات بھی گوش گزار کر دینا
از بس ضروری سمجھتا ہوں کہ بار الہا قرآن مجید میں ببانگ دہل اعلان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ترجمہ: اے مومنو، حق جل مجدہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ رہو۔ از روئے یقین حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب دامہ ظلہ مذکورہ بالا آیت کے مصداق ہیں۔ نیز ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کی زیارت کو زندگی کے مقاصد میں شمار کیا ہے، جبکہ امام غزالی رحمہ اللہ نے علماء کی زیارت کے سفر کو مستحب اسفار میں شمار کیا ہے۔ سامعین، ان دونوں خبروں کے بعد مجھے ابھی بھی تردد تھا کہ شاید یہ خبر بس یوں ہی پھیلا دی گئی ہے۔ میں نے دیوبند کے کئی باخبر احباب سے رابطہ کیا، مگر ہر جانب لا علمی تھی۔ پھر میں نے استاد گرامی حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کے ایک صاحبزادے مولانا اظہر مدنی گنگوہی کو فون کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہاں، سعد صاحب اپنے دونوں فرزندوں کے ساتھ دیوبند پہنچے تھے، مگر ملاقات کا موضوع اور منشا کیا تھا مجھے کچھ خبر نہیں۔ اجمالاً صرف اتنا معلوم ہے کہ اصلاحی باتوں پر تبادلہ خیال ہوا۔ پھر میں نے حضرت الاستاذ کے دوسرے صاحبزادے مولانا امجد مدنی کو فون ملایا تو انہوں نے بھی تصدیق کی اور یہ کہا کہ سعد صاحب گھر پر آئے تھے اور والد صاحب سے ملاقات کی تھی۔ حجرہ ملاقات میں والد صاحب، سعد صاحب اور ان کے بیٹوں کے سوا کوئی نہیں تھا، اس لیے میں بتا نہیں سکتا کہ ان کے درمیان کیا کیا باتیں ہوئیں اور ملاقات کا باعث کیا تھا۔ لہذا سوشل میڈیا میں جو کچھ چل رہا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ کاندلوی صاحب کا دارالعلوم میں کوئی بیان نہیں ہوا۔ البتہ جماعتی بھائی کے ایک مدرسے میں ان کی آمد ہوئی جو شیخ الہند کالونی میں واقع ہے۔ وہاں انہوں نے طلبہ کو اپنے عالی خطاب سے نوازا۔ اس بیان میں انہوں نے کیا کیا کہا، چند باتیں آپ بھی سنیے۔ لگے گا تو اس کے کام میں خلل پیدا ہوگا اور وہ طلبہ کی تعلیم، ان کی تربیت میں یکسو نہیں رہے گا۔ لیکن یہ بات اس شخص کے لیے ہے، یہ بات اس شخص کے لیے ہے جس کو کمانے کی ضرورت ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی اولادیں باپ کی خدمت کرتی ہیں، کمانے سے ان کو فائدہ کیا ہوا ہے، پڑھائے۔ ہاں، ایسا شخص جو پورا وقت تعلیم کو دے کر خود کوئی تجارت نہیں کر سکتا، اس کو وقت نہیں ملتا، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے وقت کا بدل لے۔ جس طرح ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ آپ خلافت کی مشغولی میں تجارت کر نہیں سکیں گے، اور اگر آپ نے تجارت کی تو پھر امور خلافت اس سے متاثر ہوں گے، تو اس طرح امور خلافت متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو ابوبکر صدیق کے اس طرح میں کہتا ہوں کسی مدرس کا تدریسی نظام متاثر ہو سکتا ہے اگر وہ تنخواہ نہیں لیتا ہے، کوئی حرج نہیں، لینی چاہیے۔ نہ کوئی حرفہ پیشہ اختیار کرنا معیوب ہے اور نہ اپنے وقت کا بدل لینا معیوب ہے، نہیں، دونوں معیوب نہیں ہیں، دونوں معیوب نہیں ہیں۔ نہ تجارت کرنا معیوب ہے اور نہ اپنے وقت کا بدل لینا معیوب ہے۔ البتہ کوئی ایسا آدمی جو اللہ نے اس کو اپنے فضل سے کوئی ایسا دھندا دیا ہوا ہے کہ وہ فارغ ہے، شراکت میں تجارت کرتے ہیں، بیٹے تجارت کرتے ہیں، باپ کو فارغ کیا ہوا ہے، جو مستغنی ہے وہ اس سے بچے اور جس کو ضرورت ہے وہ اس کو لے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرورت بھی تھی اور ان کو تجارت سے روکنا بھی تھا، اس لیے ان کو ان کی امور خلافت کی مشغولی کا بدل دیا ہے، خلافت کا بدل نہیں ہے یہ، اس لیے تنخواہ تعلیم کا بدل نہیں ہے۔ ائمہ کی تنخواہ، مدرسین کی تنخواہ یہ تعلیم کا بدل نہیں ہے، تعلیم کا بدل تو صرف آخرت ہے۔
تعلیم کا بدل صرف جنت ہے، یہ تعلیم کا بدل نہیں ہے، یہ وقت کا بدل ہے، تعلیم کا بدل نہیں ہے، وقت کا بدل ہے، کیونکہ ہم نے آپ کے سارے وقت کو طلباء کی نگرانی، طلباء کی دیکھو نا، ایک مدرس، اللہ جزائے خیر دے، امیر الہند حضرت مولانا ارشد مدنی مدد علی، بہت پیاری بات فرمائی، بہت پیاری بات فرمائی کہ جو مدرس فجر کی نماز میں اٹھتا ہے تہجد میں، وہاں سے طلباء کی نگرانی کرتا ہے، اور رات کو طلباء کے اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر سونے تک اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ تمہارے ذمہ طلباء کی نگرانی، وہ کیا کرے گا؟ ایک منٹ کے لیے بھی اسے فرصت نہیں ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ ان مدرسوں میں مدرسین کو اور ملازمین کو کتنی جان مارنی پڑتی ہے۔ اگر آپ کہیں نہیں جی آپ تجارت کریں تو ظاہر بات ہے کہ ان کی تجارت کی مشغولی ان کی ذمہ داری میں مخل ہوگی، خلل پیدا کرے گی۔ تو میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ جو آدمی مستغنی ہے کو ضرورت نہیں ہے وہ تو اس سے بچے، اور جس کو ضرورت ہے اور اس کا تمام وقت طلباء کی تعلیم اور ان کی۔ سامعین، جماعتی مرکز نظام الدین کے امیر المومنین فی العالم کی تقریر اس معنی کر حیرت انگیز ہے کہ اس میں تنخواہ لینے کو برا نہیں سمجھا گیا ہے، ورنہ تو اس سے پہلے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ تنخواہ لے کر پڑھانا نہایت گھٹیا عمل ہے۔ ان کا وہ بیان میں آپ کو اسی چینل پر سنا چکا ہوں، دوبارہ سننا ہو تو اینڈ اسکرین پر اس کا لنک دے دیا گیا ہے۔ بہرحال یہ ایک اچھا شگون ہے کہ علامہ سعد کاندھلوی اپنے ایک موقف سے پیچھے ہٹے اور اس مسئلے میں جمہور علماء کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، مگر یہ کافی نہیں ہے۔ ان کے بے شمار بیانات جمہور سے ہٹے ہوئے ہیں اور قرآن و حدیث کی کھلی ہوئی خلاف ورزیوں پر محیط انہیں اپنے ان تمام بیانات سے اسی طرح رجوع کرنا ہوگا جیسا کہ تنخواہ کے معاملے میں انہوں نے اپنا موقف ظاہر کیا ہے۔ اگر وہ جمہور کے مطابق اپنی شخصیت کو ڈھال لیتے ہیں تو ان سے ہمارے اختلاف کی تمام بنیادیں ڈھہ جائیں گی اور وہ ہمارے نزدیک اسی طرح محترم ہو جائیں گے جیسا کہ جمہور کی راہ پر چلنے والے دوسرے علماء اور عوام۔ خدا کرے کہ ان کی واپسی میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے۔ واللہ الہادی الی سواء السبیل وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔